بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام تہمینہ ہے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہوں۔ میرا رشتہ بچپن میں ہی طے کر دیا گیا تھا۔ ہمارے یہاں زبان کو بہت ہی اہمیت دی جاتی تھی۔ اگر ایک بار زبان دے دی تو پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ میرے باپ دادا کا زندگی گزارنے کا یہی ایک اصول تھا۔ بچپن میرا دادا کے گھر میں ہی گاؤں میں گزرا تھا اور میرے پیدا ہوتے ہی دادا نے میرا رشتہ میرے تایا کے گھر طے کر دیا تھا۔ بچپن میں دادا دادی کے گزرنے کے بعد بھائیوں میں کچھ اتار چڑھاؤ آنے لگے، مگر دادا کے کہنے پر پھر بھی میرے ابو کے سبھی بھائی مل جل کر ایک ساتھ رہتے رہے۔ جس گھر میں میری بات پکی کی گئی تھی اسی تایا نے دادا کے بعد اپنے بھائیوں کو ہر حال میں ایک ساتھ جوڑے رکھا تھا۔ پر پھر کچھ ایسا ہوا کہ ابو کی سرکاری جاب کا تبادلہ ہو گیا اور ہم لوگوں کو شہر میں آ کر شفٹ ہونا پڑا۔ تایا نے ہمیں شہر جا کر شفٹ ہونے کی پوری اجازت بخوشی دے دی تھی۔ ہم لوگ بھی اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کے لیے شہر آ گئے تھے۔ میرا ایک بھائی مجھ سے بڑا تھا اور دوسرا مجھ سے چھوٹا۔ میں اکلوتی ہی تھی اور تایا اور دو چچا کی فیملی اب بھی گاؤں میں ہی دادا کے گھر میں رہتی تھی۔ ہم شہر سے اکثر اسکول کی چھٹیوں میں تایا کے بلانے پر گاؤں چلے جایا کرتے تھے اور ہم سب کزن وہاں مل کر خوب موج مستی کرتے، خوب دھوم مچاتے۔ اس طرح سبھی گھر والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت قائم رہتی رہی۔ آہستہ آہستہ ہم سب بچے بڑے ہونے لگے تھے۔ اسکول کے بعد ہم لوگوں کے کالج کے دن بھی شروع ہو گئے تھے۔ میں یہی سوچتی تھی کہ تایا اور چچا کے بچے تو گاؤں میں ہی رہتے ہیں، نہ جانے وہ لوگ اسکول کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کر بھی رہے ہیں یا نہیں، مگر گاؤں میں تو کالج وغیرہ کا کوئی ماحول نہ تھا۔ وہاں میٹرک پاس کو ہی بہت ترجیح دی جاتی تھی، لیکن شہر آ کر ہمارے طور طریقے اور سوچ میں بہت تبدیلی آ چکی تھی۔ ابو اور امی نے ہم بہن بھائیوں کو 12 جماعتیں پڑھنے کی اجازت بھی دے رکھی تھی، کیونکہ شہر کا ماحول بالکل آزاد تھا بنسبت گاؤں کے ماحول کے۔ مگر زمانہ اب بھی ماڈرن ہوتا جا رہا تھا۔ گاؤں میں انٹرنیٹ کی نئی نئی سہولت عام ہوئی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے اب موبائل استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اور اس طرح ہم بچھڑے ہوئے کزن موبائل پر ویڈیو کال کے ذریعے بات چیت کرتے رہتے تھے۔ ہماری دوستی اور بھی گہری ہوتی گئی۔ میں اکثر تایا کی لڑکی سے فرمان کی بہانے سے خیر خیریت لیتی رہتی تھی، مگر جب اس نے بتایا کہ فرمان تو ضد کر کے ابا سے آگے پڑھنے کے لیے اجازت لے کر شہر کے ہاسٹل میں رہ رہا ہے اور ہم لڑکیاں بس میٹرک ہی پاس کر سکیں اور پھر گھر گھرستی میں اماں نے ٹال دیا، وہ تو لڑکا تھا، ابا نے اسے اور باقی بھائیوں کو تو اجازت دے دی ہے، وہ لوگ آگے پڑھ سکتے ہیں۔ اتنی دیر میں چچا کا لڑکا پیچھے سے آ کر کہنے لگا، بھائی ہمیں تو کوئی شوق نہیں اتنی تعلیم لینے کا، اور بھلا ضرورت بھی کیا ہے، ہمارے باپ دادا کا کاروبار ہے نا یہاں، ہم تو وہی سنبھالیں گے۔ فرمان بھائی تو بے وقوف ہیں، اسے ہی شوق نہ جانے کیوں اٹھا اور ہاسٹل چلا گیا۔ میں اور شمائلہ اس کی باتیں سن کر ہنس پڑے تھے۔ میں نے شمائلہ سے تائی اور چچی کی خیریت لی۔ وہ مجھے پیچھے صحن میں ہی بیٹھی دالیں چنتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ان کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر لمبی چوڑی سی کوئی عورت بیٹھی تھی۔ میں نے شمائلہ سے پوچھا وہ کون ہے؟ وہ کہنے لگی، ارے چھوڑو یار، وہ تو بیچاری دکھوں کی ماری ہے۔ مجھے بہت ہی حیرت ہوئی۔ کہنے لگی 10 دن میں ہی اس کی طلاق ہو گئی۔ یہ خالہ نورا ہے، انہیں سارا گاؤں اس نام سے پکارتا ہے۔ یہ بیچاری اکثر ہمارے گھر آ جاتی ہیں اپنا دل بہلانے کے لیے، اور تائی اور چچی کو نہ جانے کیسے کیسے قصے سنا کر انہیں بھی اپنے ساتھ لگائے رکھتی ہیں۔ اتنی دیر میں ویڈیو کال کٹ گئی تھی۔ شاید گاؤں میں سگنل کا مسئلہ تھا، اکثر بات کرتے کرتے کال کٹ جاتی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی، خالہ نورا اتنی عمر میں ان کی شادی ہوئی اور پھر طلاق، بتاؤ ذرا، گاؤں والوں کے لیے تو ویسے ہی طلاق یافتہ عورتوں کو بہت ہی کم تر اور برا سمجھا جاتا ہے، وہ بیچاری تو نہ جانے کیسے زندگی بسر کر رہی ہوگی۔ میں شام میں امی اور ابو کے ساتھ بیٹھی ان سے گاؤں کی باتیں کر رہی تھی، انہیں بتا رہی تھی کہ شمائلہ نے بتایا ہے کہ تایا نے اجازت دے دی ہے اور فرمان نے شہر میں ہاسٹل میں رہتے ہوئے کالج میں داخلہ لے لیا ہے۔ یہ خبر سن کر امی اور ابو خوش ہونے لگے تھے کہ چلو فرمان شادی تک ایک قابل اور لائق بن جائے گا، اور مجھے بھی فرمان کا نام سن کر شرمانے لگی تھی۔ اور پھر مجھے اچانک یاد آیا، میں نے کہا، ابو اور امی آپ لوگ نورا خالہ کو جانتے ہیں؟ وہ دونوں حیرانگی سے کہنے لگے، نہیں تو آج تک ہم نے ان کا نام بھی نہیں سنا، ہو سکتا ہے وہ تائی یا چچی کی ہی کوئی جان پہچان کی ہو، مگر کیا ہوا، خیریت، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تب میں نے امی کو ان بیچاری کی ساری تفصیل بتائی۔ امی بھی سن کر افسوس کرنے لگی تھی، ہمیں نہیں معلوم تھا گاؤں میں نورا خالہ کی آمد جلد ہی پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دینے والی ہے، اور گاؤں پر، خاص کر گاؤں کی عورتوں پر کیا عذاب نازل ہونے والا تھا۔ دن یوں ہی تیزی سے گزر رہے تھے اور عمر کے ساتھ امی اور ابو کو اب میری شادی کی فکر ہونے لگی تھی۔ تایا نے بھی ابو کو فون پر بار بار ٹوکنا شروع کر دیا تھا کہ اب بچوں کی شادی کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، کم عمر میں ہی شادی ہو جائے تو بچے صحیح وقت پر اپنی ذمہ داری بآسانی سنبھال سکتے ہیں
اور میں نہیں چاہتا میرے بیٹے فرمان یا تمہاری بیٹی تہمینہ کو شہر کی ہوا لگ جائے اور ان کی سوچ میں کوئی رد و بدل پیدا ہو جائے۔ ویسے ہی شہر کے آزادانہ ماحول سے تو تم اچھی طرح واقف ہو۔ ابو اور امی بھی تایا کی بات سے بالکل سہمت تھے اور راضی تھے کہ جلد ہی ان کا کالج ختم ہوتے ہی ان کی شادی کر دی جائے گی۔ اگلی بار جب میں نے شمائلہ کو پھر سے کال کی تو شمائلہ مجھے بھابھی بھابھی کہہ کر چھیڑنے لگی اور مجھ سے خوب ہنسی مذاق کرنے لگی۔ اتنی دیر میں تایا اور چچا کے باقی بچے بھی مجھے بھابھی کہتے ہوئے باتیں مٹھارنے چلے آئے۔ ہم لوگ خوب مزے کر رہے تھے۔ آج پھر میں نے اس نورا خالہ کو پیچھے سے تائی اور چچی کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو میں پھر سے حیرت زدہ ہو گئی تھی۔ میں نے جو ہی شمائلہ سے ان کی خیریت معلوم کی تو شمائلہ نے افسردہ چہرہ بنا کر مجھے بتایا کہ بیچاری نے زمانے کی باتوں سے تنگ آ کر دوسرا نکاح کر لیا تھا اور چند ہی دنوں میں انہیں وہاں سے بھی طلاق ہو گئی ہے۔ یہ بیچاری اس گاؤں میں بالکل تنہا اور بے سہارا ہیں، اس لیے ہمارے گھر چلی آتی ہیں۔ پر نہ جانے وہ دونوں شوہر کے ہی کسی راز کا ذکر امی اور چچی سے کر رہی تھی۔ اس وقت امی نے مجھے ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا تھا کہ میں بڑوں کی باتوں میں کیوں دلچسپی لے رہی ہوں۔ مگر ایک بات کی مجھے حیرت ضرور ہے تہمینہ کہ شمائلہ اور میری بات پھر سے ادھوری رہ گئی تھی کیونکہ کال سگنل کی وجہ سے پھر سے کٹ گئی تھی اور میرا دل بے چین ہونے لگا تھا کہ نہ جانے شمائلہ مجھے ایسا کیا بتانے والی تھی، کیونکہ صاف بات تھی مجھے اپنے سسرال میں اس نورا خالہ کی موجودگی اچھی نہیں لگتی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں ان پر ایک شک سا ہوتا تھا، مگر پھر سوچتی شمائلہ بھلے صرف میٹرک پاس ہے مگر وہ بھی بہت سمجھدار اور عقل مند لڑکی ہے۔ اگر ایسی کوئی بھی خامی وہ نورا خالہ میں دیکھتی تو وہ خود اسے اپنے گھر میں کبھی نہ آنے دیتی۔ بہرحال اس بات کو کافی دن گزر گئے تھے۔ میں اپنے امتحانات کی تیاری میں لگی ہوئی تھی اور دوسری طرف مجھے فکر تھی کہ میری شادی ہونے والی ہے۔ نہ جانے میں کیسے وہاں گاؤں کے پرانے قدیم ماحول اور ان لوگوں کے بیچ ایڈجسٹ ہو بھی سکوں گی یا نہیں، کیونکہ شہر آنے کے بعد ہم بہن بھائی کے طور طریقے، ہماری سوچ بہت ہی بدل گئی تھی۔ پھر امی نے سمجھایا کہ بیٹا بے فکر رہو، وہاں تمہارے ساتھ فرمان ہوگا اور مجھے یقین ہے اس کی سوچ بھی اب تک شہر میں رہنے کے بعد اور پڑھنے لکھنے کے بعد بدل گئی ہوگی، اس لیے وہاں تمہیں بالکل کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور پھر تائی اور چچی ہیں نا تمہارے ساتھ، اور ویسے بھی ہر گھر کے طور طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ شادی کے شروع میں تھوڑا بہت بدلاؤ تو آتا ہی ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہر لڑکی کی عادت سسرال والوں کے مطابق بدل ہی جاتی ہے۔ امی کی باتیں سن کر مجھے تھوڑی تسلی ہونے لگی تھی اور اگلی بار جب میں نے شمائلہ کو کال کی تو پھر سے میری نظر تائی اور چچی کے ساتھ نورا خالہ پر پڑی۔ میں نے غصے سے منہ بنا کر کہا، یہ پھر چلی آئیں کیا؟ پھر سے انہیں تیسری بار طلاق ہو گئی؟ میں نے تو ایسے ہی غصے میں یہ الفاظ کہہ دیے تھے، مگر شمائلہ نے مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، بری بات ہے، کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے تہمینہ، اور ہاں انہیں واقعی پھر سے طلاق ہو گئی ہے۔ میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی کہ ایک عورت بار بار اسے طلاق، آخر وہ شادی کر ہی کیوں رہی ہے جب اس سے سب کچھ نبھایا ہی نہیں جا رہا۔ تو شمائلہ اور میں ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، مگر جب شمائلہ نے کہا یہ گاؤں کی ایک واحد عورت نہیں بلکہ ان جیسی مگر اور بھی عورتیں ہیں جن کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی ہے، مگر حیرت انہوں نے کبھی دوسری شادی نہ کی، اور یہ اس عمر میں بھی نورا خالہ نہ جانے کیوں شادی کے چکر میں بار بار پڑ جاتی ہیں۔ خیر ہمیں کیا ہوگی، بیچاری ان کی کوئی مجبوری ایسی۔ میں نے اس بات کا ذکر امی سے بھی کئی بار کیا تھا کہ امی مجھے اپنے سسرال میں اس عورت کا آنا بالکل پسند نہیں ہے، اور وہ ہر بار اپنے شوہر سے طلاق لیتی ہی جا رہی ہے۔ یہ اس کے ساتھ تقریباً 50 سے 60 دنوں کے اندر تیسری طلاق ہوئی ہے، اور وہ مجھے دکھنے میں بھی ایک تیز ترار اور چلاک دکھائی دیتی ہے، مگر پھر بھی تائی اور چچی اسے اپنے گھر میں ہر وقت بٹھائے رکھتی ہیں۔ امی بھی اس بات سے بہت ہی حیرت زدہ تھی، مگر امی کا کہنا بھی یہی تھا کہ وہاں شمائلہ تو سمجھدار ہی ہے، اگر اس عورت میں کوئی غلط بات ہوتی تو وہ خود ہی اسے گھر میں نہ آنے دیتی۔ کیا پتا واقعی وہ عورت اکیلے پن کی وجہ سے شادی کر کے اپنی زندگی خوشگوار بنانا چاہ رہی ہو، مگر قسمت نصیب میں اس کے یہ سب لکھا ہے تو بھلا کون بدل سکتا ہے۔ خیر تم ان سب باتوں کی طرف توجہ مت دو، اپنی پڑھائی دیکھو اور امتحان پاس کرو، پھر تمہاری شادی کی تیاریاں بھی شروع کرنی ہیں، امی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ امی کی باتیں سن کر میں فرمان کے بارے میں سوچنے لگی تھی، اور ہم دونوں تو پہلے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، کیونکہ بچپن سے ہمارے دلوں میں رشتے کی بات ڈلی ہوئی تھی۔ ان دنوں میرے اور فرمان کے امتحانات ہو رہے تھے۔ فرمان کسی دوسرے شہر میں امتحانات دے رہا تھا اور میں یہاں اپنے امتحانات میں مصروف تھی۔ اس دوران میری توجہ پھر سے نورا خالہ کی طرف متوجہ ہو رہی تھی، کیونکہ شمائلہ سے پتہ چلا تھا تقریباً 90 دنوں میں انہیں 5 طلاق ہو گئی ہیں۔ میں نے تو سوچ ہی لیا تھا کہ فرمان سے بات کر کے شادی کے بعد میں سب سے پہلے اس عورت کا اپنے سسرال آنا بند کروں گی۔ میرا امتحانات کا سینٹر بہت دور پڑا تھا، اور میری ان دنوں ایک لڑکی سے بہت ہی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ بیچاری سیدھی سادی لڑکی تھی اور صرف اپنے کام سے کام رکھتی تھی، نہ زیادہ بات کرتی نہ زیادہ کوئی گفتگو۔ ہر وقت اس کے اندر مجھے ایک ڈر اور خوف دکھائی دیتا تھا۔
وہ ہمارے پڑوس میں ہی رہتی تھی، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ ہی کالج پیپر دینے کے لیے ساتھ لے آتی تھی اور ساتھ ہی واپس گھر چھوڑ آتی تھی۔ میرے محلے کی ہی وہ لڑکی تھی، جبکہ میری اس سے پہلے کبھی اس سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ شاید وہ زیادہ تر اپنے گھر میں ہی رہتی تھی اور ان کے گھر والوں سے ہمارا کوئی میل جول نہیں تھا۔ پھر امتحانات چل ہی رہے تھے، ایک روز اس نے کہا، یار بات سنو، تمہاری نظر میں کوئی اچھی جاب ہے تو پلیز مجھے ضرور بتانا، امتحان کے بعد میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے یار، اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری دوست ہوں، کوئی غیر نہیں، اور کیا پتہ تمہاری کوئی مدد ہو جائے، میں تمہاری کوئی مدد ہی کر سکوں۔ میں نے دیکھا ہے تم ہمیشہ اس طرح چپ خاموش ڈری سہمی رہتی ہو اور کسی سے کوئی بات بھی نہیں کرتی، اور جہاں تک میرا خیال ہے تمہیں جاب کی کیا ضرورت ہے، تمہارا گھر بار تو بہت ہی اچھا ہے اور تمہارے پاپا کا بھی اپنا کاروبار ہے۔ میری بات سن کر وہ بیچاری تنزیہ ہنس پڑی اور بولی، کون سا کاروبار اور کون سے پاپا؟ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بتانے لگی، میں اپنے ماموں کے ساتھ یہاں رہتی ہوں اور میرے ماں باپ تو بچپن میں ہی گزر گئے تھے، جب ماموں نے مجبوراً میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر مجھے اپنے ساتھ لے آئے تھے، اور ان کی کوئی اپنی اولاد نہ تھی۔ میرے بعد ان کی 2 بیٹیاں ہوئیں، لیکن کہتے ہیں نا، سگا سگا ہی ہوتا ہے اور سوتیلا سوتیلا ہی۔ ماموں اور مامی ان پر ہی اپنی جان چھڑکتے ہیں، جبکہ مجھے صرف بوجھ سمجھتے ہیں، اور ان کی مہربانی ہے کہ زمانے کی نظروں میں ہی کم سے کم اچھا بننے کے لیے وہ مجھے پڑھا رہے ہیں، نہیں تو لوگ تانے مارتے کہ اپنی اولادوں کو تو پڑھایا لکھایا مگر اپنی بھانجی کو ان پڑھ رکھا، کیونکہ یہ سگی اولاد جو نہیں۔ مگر مامی مجھے ہمیشہ طنز اور تانے دیتی ہیں اور میرا جینا محال کر رکھا ہے۔ وہ کہتی ہیں، سنو لڑکی، کہیں بھی نوکری کرو یا کچھ بھی، بس اپنا بوجھ اب خود اٹھاؤ، ہمارے پاس فضول کے پیسے نہیں، ہمیں اپنی بیٹیوں کے لیے ہی بہت کچھ کرنا ہے، اور اوپر سے تم بوجھ بنی بیٹھی ہو۔ اس دوران میں نے اس سے کشف کا نمبر لے لیا تھا کہ پریشان نہ ہو، کوئی اچھی جاب نظر میں ہوگی تو تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ اس طرح کشف سے میری اچھی بات چیت اور دوستی ہو گئی تھی۔ وہ اکثر کالج کے کام کے بہانے سے میرے پاس آ کر مل لیتی تھی اور اپنا دل بہلا لیتی تھی۔ امتحانات ختم ہو گئے تھے اور گھر میں اور وہاں گاؤں میں میری اور فرمان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، اور فرمان بھی پڑھ لکھ کر اچھا قابل نیک انسان بن کر واپس اپنے گاؤں لوٹ چکا تھا، اور اب مجھے بھی جلد اس کی دلہن بن کر بیاہ کر گاؤں جانا تھا۔ ادھر شمائلہ اور میرے درمیان ویڈیو کال پر باتوں کا سلسلہ جاری تھا، اور شمائلہ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ کہنے لگی، نہ جانے ہمارے گاؤں میں مردوں کے ایسے کون سے راز 5 شادیاں کر کے نورا خالہ نے کھول رکھے ہیں کہ عورتیں خود اپنے شوہروں سے طلاق مانگ رہی ہیں، اور اب تک گاؤں میں نہ جانے کتنی عورتوں نے اپنے گھر برباد کر لیے ہیں۔ اب پتہ نہیں اس کی قصوروار عورتیں ہیں یا واقعی مردوں کا کوئی گہرا راز ہے جو اب کھلنے لگا ہے، تو عورتیں تنگ آ کر طلاق لیتی جا رہی ہیں۔ یہ باتیں سن کر میرے دماغ میں تو نہ جانے کیا کیا اول فول آنے لگا تھا۔ کہیں ان رازوں میں سے کوئی راز فرمان کا بھی ہوا تو، یا پھر اگر مجھے شادی کے بعد کوئی ایسا راز پتہ چلا اور فرمان اور میرے درمیان بھی اگر کبھی طلاق۔ نہیں، فرمان ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور میں جانتی تھی کہ یہ سب فطور پھیلانے والی شاید وہی خالہ نورا ہیں جو گاؤں کی عورتوں کو بھڑکا رہی ہیں۔ مگر واقعی اگر گاؤں کے مردوں میں کوئی ایسا راز سچ ثابت ہوا تو، میں تو سوچ سوچ کر ہی پریشان ہوئی جا رہی تھی، اور اسی وقت کشف نے آ کر مجھے تسلی بخش کر دیا تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے شادی کی تاریخ، جو کہ فون پر ہی پکی ہو گئی تھی، سن کر مجھے مبارکباد دی اور پھر میری پریشانی کی وجہ پوچھی۔ تب میں نے اسے نورا خالہ کی تفصیل اور گاؤں کے حالات کے بارے میں بتایا۔ اس نے مجھے کہا، تم ان باتوں سے جتنا ہو سکتا ہے دور رہو، اور یہ سب بہتر ہے نہ سوچو اور اپنی شادی کی تیاریوں میں توجہ دو۔ اور میں تو تم جانتی ہو تمہاری شادی میں شرکت نہیں کر سکتی، کیونکہ تمہاری شادی گاؤں میں ہی ہوگی، اور وہاں کے لیے ماموں مامی مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ مگر ہاں، قسمت نے اگر کبھی میرا گاؤں آنا لکھا تو تمہاری اس گاؤں کی نورا خالہ میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکیں گی۔ میں کشف کی مزاحیہ باتیں سن کر ہنس پڑی تھی۔ کشف کو جب سے میرے بھائی کے ذریعے جاب ملی تھی، وہ اب خوش رہنے لگی تھی، اور اس کی مامی نے بھی اس پر طنز کرنے روک دیے تھے، کیونکہ وہ اپنا خرچہ اب خود اٹھانے لگی تھی۔ مجھے تو کشف اپنے بڑے بھائی کے لیے بہت پسند تھی، اور امی اور ابو کو بھی اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہم نے میری شادی کے بعد اس رشتے کی بات چیت کرنے کا سوچا تھا۔ اس رشتے سے کشف کو بھی کوئی انکار نہ تھا، مگر اس کے ماموں اور ممانی سے وہ ڈر رہی تھی۔ امی نے فی الحال تو تھوڑی بہت کشف کے گھر جا کر اس کے ماموں اور مامی سے اس رشتے کا ذکر کر دیا تھا۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اچھا، ہم سوچ سمجھ کر پھر جواب دیں گے۔ ادھر دوسری طرف ہم لوگ گاؤں کے لیے سارا سامان وغیرہ لے کر روانہ ہو گئے تھے۔ شادی کی ساری ہی تقریبات اسی گاؤں میں ہونی تھی، کیونکہ ہمارا سارا ہی خاندان اس راجن پور نامی گاؤں میں رہتا تھا۔ شادی کی تقریبات شروع ہو گئی تھی، اور دھوم دھام سے اچھے سے میری سبھی کزن اور بھائیوں نے مجھے ودا کرنے کی، اپنے گھر بھابھی بنا کر لانے کی خوب تیاریاں کر رکھی تھیں۔
فرمان اور میں اپنی آنے والی زندگی کی شروعات کرنے کو اپنی آنکھوں میں ہزاروں خواب سجائے بیٹھے تھے، اور پھر شادی کی ساری ہی تقریبات خوب دھوم دھام سے ہوئیں اور نکاح کے بعد رخصتی کر کے مجھے اپنے ہی ددیال میں بھابھی اور بہو بنا کر دلہن کے روپ میں ودا کر کے لایا گیا۔ گھر میں سبھی لوگ بہت خوش تھے، اور مگر میری دونوں چچیوں کا رویہ مجھے پوری شادی میں بالکل عجیب محسوس ہوا، جیسے وہ بالکل بھی خوش نہ تھی، صرف سب کے سامنے خوشیوں میں شریک ہونے کا ناٹک کر رہی تھی، مگر میں نے ان کے افسردہ چہرے پڑھ لیے تھے۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا اور میں اس گھر میں نئی نویلی دلہن تھی۔ مجھے شادی ہوئے 3 مہینے گزر گئے تھے، مگر چچا اور چچیوں کے بیچ تو لڑائی جھگڑے بڑھتے ہی جا رہے تھے، پر سمجھ سے باہر تھا کہ جھگڑوں کی اصل وجہ کیا تھی۔ پھر ایک روز ہمارے گھر صحن میں تائی کے ساتھ کوئی بیٹھا، مجھے لگا ان کی کوئی جان پہچان کی خاص مہمان آئی ہیں۔ میں نے چائے ناشتہ تیار کیا اور لے کر وہاں چل پڑی تھی۔ مجھے شمائلہ نے فوراً ہی روک کر کہا، کہاں چلی یہ سب لیے؟ میں نے کہا، وہ تائی کی کوئی مہمان ہے نا۔ شمائلہ ہنس پڑی اور بولی، جانتی ہو وہ کون ہے؟ میں نے نام سر ہلایا۔ شمائلہ نے جو ہی کہا، تمہاری پرانی دشمن نورا خالہ بیٹھی ہیں۔ میرا چہرہ تو زرد پڑ گیا تھا۔ بہرحال میں ناشتہ لے کر چل پڑی، کیونکہ تائی سے میں نے چائے ناشتہ لانے کا ذکر کر دیا تھا۔ آج پہلی بار تھا جب میں نے نورا خالہ کا سامنا پہلی بار روبرو کیا۔ ویسے اکثر میں انہیں دور سے ہی ان کی صرف جھلک دیکھا کرتی تھی، چہرے سے تو مجھے یہ بہت ہی شاطر اور خطرناک دکھ رہی تھی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہی کہنے لگی، جیتی رہو، بہو بہت خوبصورت ہے ویسے تمہاری۔ تائی سے کہنے لگی۔ میرا تو دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا اور میں فوراً ہی واپس کچن میں چلی آئی تھی۔ اسی وقت شمائلہ بھی مجھے ڈرا ہوا دیکھ کر ہنستے ہوئے آئی اور بولی، ارے تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے تمہیں یہ کھا جائیں گی۔ پھر شمائلہ اور میں ان کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ ہمیں تو پہلے دن ہی یہ نورا خالہ کا آنا پسند نہ تھا۔ شمائلہ نے جب ان کی 5 شادیوں اور طلاق کا بتایا، تب سے تو میرا دل ان سے اور ڈرا ہوا تھا۔ شمائلہ کی ایک اور بات نے مجھے بے حد بے چین کر رکھا تھا کہ ان کے گاؤں آتے ہی اور ان کی طلاق ہونے سے ہی گاؤں میں ہر 2 گھر چھوڑ کر ایک گھر میں لازمی طلاق ہوئی ہے۔ شاید وہی مردوں کے کسی راز کا چکر ہے۔ میں کچن کے کام نمٹا کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ اچانک میری نظر چھوٹی چچی کے کمرے پر پڑی۔ اندر نورا خالہ موجود تھی اور چچی کچھ چھپ کر باتیں کر رہے تھے۔ میں تو فوراً ہی ڈر کے مارے وہاں سے نکل پڑی تھی، مگر دوسرے ہی دن جب چچی نے پورے گھر میں ایک ہنگامہ مچا رکھا تھا اور سب کے سامنے اپنے شوہر سے طلاق مانگنے لگی، تو ہم سب کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ ان چھوٹے موٹے جھگڑوں کی آج یہ نوبت آ گئی تھی۔ چچی نے بتایا کہ چچا کا کسی اور عورت سے کوئی رشتہ ہے اور ان کا یہ راز کھل چکا ہے، اب انہیں مجھے ہر حال میں چھوڑنا ہی ہوگا۔ یہ سن کر سب نے چچا کو سوالیہ نظروں سے گھورنا شروع کیا، مگر چچا تو اپنی غلطی ماننے کو ہی تیار نہ تھے کہ یہ عورت مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، یا شاید پاگل ہو گئی ہے۔ اس عمر میں بھلا میں یہ سب کروں گا؟ میں اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے۔ مگر چچی تو غصے میں پاگل ہوئی جا رہی تھی اور بنا سوچے سمجھے وہ اپنا سامان اٹھائے گھر چھوڑ کر اپنے مائکے چلی گئی تھی۔ میں اور شمائلہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ یہ سب کیوں ہو رہا تھا۔ اسی طرح 10-12 دن بعد دوسری چچی نے بھی گھر میں ہنگامہ مچا رکھا تھا اور کہا، چچا نے ان کے ساتھ فریب کیا ہے، ان کے مائکے کی ساری دولت، ان کے سارے زیور بیچ ڈالے اور وہ چوری ڈکیتی کا کام کرتے ہیں، وہ ایک دھوکے باز ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ دوسری چچی بھی اپنے گھر جا چکی تھی۔ ادھر میرا دل تو بہت ہی صدمے میں تھا کہ یہ سب میرے سسرال میں کیا ہو رہا تھا۔ مجھے تعجب تھا کہ دونوں ہی چچیوں کو میں نے نورا خالہ سے باتیں کرتے سنا تھا اور آج دونوں ہی گھر چھوڑ کر چلی گئیں۔ میرے دونوں ہی چچا طلاق دینے کو راضی نہ تھے اور کہتے تھے کہ دونوں کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا تو خود ہی واپس آ جائیں گی، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ چچی اب نہیں لوٹیں گی، کیونکہ ان کے ساتھ ضرور کچھ ایسا ہوا ہے۔ میں نے ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کشف کی یاد آئی تو اس سے فون پر ویڈیو کال کی، اس سے خیریت معلوم کی اور اس نے بھی مجھ سے میرے سسرال کی خیریت پوچھی۔ تب میں نے اسے یہاں نورا خالہ سے لے کر پھر چچا چچی کے جھگڑوں کی باتیں کی اور سب بتایا۔ اتنی دیر میں مجھے باہر سے نورا خالہ کی آواز آنے لگی، وہ پھر سے شاید ایک نیا فساد برپا کرنے آ چکی تھی۔ ادھر اتفاق سے کشف نے کہہ دیا تھا کہ کبھی موقع ملے تو مجھے ان سے ضرور ملوانا۔ میں نے مزاحیہ طور پر اوپر کھڑے ہو کر نیچے صحن میں بیٹھی دور سے نورا خالہ کی تصویر کھینچ کر کشف کو بھیج دی تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا کرنے سے کیا قیامت آن پڑے گی۔ کشف تو فوراً ہی کال کاٹ کر بالکل غائب ہو گئی تھی اور اس کے بعد 2 مہینے گزر گئے تھے، مگر میرا کشف سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا تھا۔ اور امی سے بھی میں نے کئی بار پوچھا، مگر انہوں نے بھی یہی بتایا کہ کشف کچھ دنوں سے اپنے گھر پر نہیں ہے، نہ اس سے ان لوگوں کا کوئی رابطہ ہوا۔ ادھر نورا خالہ نے اپنا اگلا شکار چن لیا تھا۔ مجھے بھی اب نورا خالہ اچھی لگنے لگی تھی، شاید میں ان کے بارے میں غلط تصور کرے بیٹھی تھی۔ وہ تو بیچاری واقعی قسمت کے ہاتھوں مجبور دکھوں کی ماری 5 طلاقوں سے 2-4 ہوئی تھی، مگر جب جب انہوں نے اپنی دکھ بھری کہانی قصے مجھے سنائے تو واقعی مجھے وہ بے قصور دکھائی تھی اور سارا قصور مجھے مرد ذات کا ہی محسوس ہوا،
کیونکہ واقعی یہ گاؤں کے مرد خاص کر زمین جائیداد والے جاگیردار اور وڈیرے اچھے کردار کے نہیں ہوتے۔ یہ چالاک اور کڑک مرد عورتوں کو بیوقوف بناتے ہیں، پیار سے بہلاتے ہیں اور پیچھے سے غیر عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان دنوں میرے بھی فرمان سے کچھ اچھے تعلقات نہیں تھے۔ میرے بھی فرمان سے بات بات پر نوک جھوک ہونے لگی تھی اور ہمارے درمیان اب دوریاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ پھر نہ جانے کیوں میرا دل فرمان پر شک کرنے لگا تھا، کیونکہ وہ راتوں کو اکثر اٹھ کر چھپ کر کسی سے کال پر باتیں کیا کرتے تھے، اور مجھے لگنے لگا تھا کہ فرمان بھی اور گاؤں کے باقی مردوں کی طرح ہیں، کیونکہ آخر وہ بھی تو اسی گاؤں کے زمیندار کا بیٹا ہے۔ اور پھر تایا نے بھی تو برسوں پہلے تائی سے بے وفائی کی تھی۔ اس دوران تو دادا نے سب کچھ سنبھال لیا تھا اور تایا کو اپنی غلطی کا احساس دلا کر معاملہ سنبھال لیا تھا، اور دوسری طرف ہمارے دونوں چچا نے بھی تو چچیوں کے ساتھ، اس کا مطلب نورا خالہ اپنی جگہ بالکل درست ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کے سبھی شوہر نے ایسا ہی کیا ہے۔ میری بات شک کی بنا پر اتنی بگڑ گئی تھی کہ میں نے فرمان سے جھگڑے شروع کر دیے تھے، اور ہمارے جھگڑے بھی سب اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ مجھے بھی اب فرمان سے طلاق لینے کی آرزو جاگ اٹھی تھی۔ انہی دنوں ہمارے گھر کشف میرے امی اور ابو کے ساتھ آ گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں بہت خوش ہو گئی تھی، لیکن امی اور ابو کو دیکھتے ہی مجھے رونا آ گیا تھا اور ان سے گلے مل کر میں رونے لگی تھی اور ساری فرمان کی شکایت ان سے لگا دی تھی۔ مگر جو ہی امی اور ابو نے بتایا کہ ہم تمہارے تایا اور تائی کے کہنے پر ہی یہاں تم سے ملنے آئے ہیں، میں دنگ رہ گئی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا، کیونکہ کچھ دنوں سے نورا خالہ نے تو یہاں آنا ہی بند کر دیا تھا۔ لیکن کشف کا صبر اب جواب دے چکا تھا۔ وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، نورا خالہ اور کوئی نہیں، میری ہی ماں ہے۔ میں تو سنتے ہی چونک پڑی تھی۔ اس نے بتایا کہ بچپن میں جب وہ بہت ہی چھوٹی تھی، اس کے ماموں ممانی نے اسے گود لے لیا تھا اور اسے یہ بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں۔ مگر جب اس دن میں نے نورا خالہ کی تصویر دیکھی تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے کہ اس کی ماں تو زندہ ہے۔ مگر جب اس نے ماموں اور ممانی پر شک کیا اور ان کے بارے میں ساری معلومات کی تو پتہ چلا میری ماں اور ماموں سگے بہن بھائی نہ تھے، اور کشف کے نانا نانی نے ساری جائیداد، پیسہ، گھر، کاروبار سب کچھ اپنی بیٹی کشف کی ماں کے نام کر دیا تھا۔ مگر جب کشف کی ماں نے بھاگ کر شادی کی اور قسمت کے ہاتھوں انہیں دھوکہ ملا تو وہ آدمی کشف کی ماں کو تنے تنہا اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا اور انہیں طلاق دے گیا تھا، اور سارا پیسہ تو وہ پہلے ہی ہڑپ کر چکا تھا۔ جب کشف کی ماں نے اپنا دماغی توازن کھو دیا تھا اور وہ سائیکو مریض بن گئی تھی، اور اس طرح کشف کی پیدائش پر ماموں اور ممانی کشف کو اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے اور اس کی ماں کو پاگل خانے میں داخل کروا دیا تھا، اور کشف کی ساری دولت، جائیداد، گھر سب کچھ اپنے نام کر لیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ کشف کو اس لیے انہوں نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ اس کے بعد کشف کی ماں کب پاگل خانے سے فرار ہوئی اور اس گاؤں تک پہنچ گئی، اور یہاں کی عورتوں کی شادی شدہ زندگیوں کو انہوں نے خود سے جوڑ لیا اور خود بھی اسی لیے بار بار شادی کی، اور جب کبھی دورے پڑتے، صدمے سے انہیں سب یاد آتا تو ان کی دماغی حالت کا ان کے شوہر کا پتہ چلتا تو وہ انہیں طلاق دے دیتے تھے، اور پھر وہ نارمل ہو جاتی تھی۔ ہر بار وہ اسی طرح سائیکو پن کی وجہ سے کرتی رہی، اور ان کے دماغ میں مردوں کی ایسی تصویر بن گئی تھی جو وہ ہر عورت کو بھڑکاتی تھی، اور انہیں اپنے شوہر میں وہی راز نظر آتے تھے جو نورا خالہ بتانے لگی تھی، کیونکہ گاؤں کی عورتیں بھی پڑھی لکھی اور سمجھدار نہ تھیں، اس لیے وہ جلد ہی اس بات سے واقف ہو جاتی تھی کہ واقعی ہر مرد ایک جیسا ہوتا ہے، اور اپنے شوہروں سے لڑ جھگڑ کر طلاق لیتی رہیں۔ مگر فرمان کے چچا نے یہ بیوقوفی نہ کی، اور نہ ہی فرمان نے، اور اپنی اپنی بیویوں کو واپس خوشی خوشی گھر لے آئے تھے، کیونکہ نورا خالہ کا راز کشف کھول چکی تھی۔ کشف نے پتھر دل بن کر اپنی ماں کو واپس ہی پاگل خانے میں علاج کے لیے داخل کروا دیا تھا، اور کچھ ہی دنوں میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ میں نے بھی فرمان سے معافی مانگ لی تھی، اور ہم نے بھی کشف کو اپنے بڑے بھائی کے لیے چن لیا تھا، اور ان دونوں کی بھی جلدی شادی ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔